بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا اسلامیہ ٹیچر محمد عامر محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز کی اسلامیات گریڈ 5 کا سبق نمبر 15 پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم باب سوم سے ہجرت مدینہ پڑھیں گے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے ویڈیو لیسن مکمل توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے تاکہ جب آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں تو آپ اس قابل ہو جائیں۔ ہجرت مدینہ کے تناظر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار اور امانتوں کی اہمیت سے آگاہ ہو سکے، ہجرت مدینہ کے واقعات، اسباب اور نتائج مختصر طور پر جان سکے۔ ہجرت مدینہ کے حوالے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار سے متعلق آگاہی حاصل کر لیں۔ اسی طرح دعوت دین میں حکمت و دانائی کی اہمیت سے آگاہ ہو سکے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہجرت کا جو معنی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا یا جدائی۔ ہجرت کسے کہتے ہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ اسلامی اصطلاح میں ہجرت سے مراد اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر کسی دوسری جگہ منتقل ہونا ہجرت کہلاتا ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب میں آپ کو ہجرت مدینہ کا پہلے پس منظر، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بتاتا چلوں کہ قریش مکہ نے جب یہ دیکھا کہ مسلمانوں کو یثرب کی صورت میں، یثرب جو مدینہ منورہ کا پرانا نام تھا، تو اس جگہ کی صورت میں ایک نیا مرکز مل گیا ہے جہاں مسلمان آزادانہ طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آخری قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ قریش مکہ کے جو سردار تھے ان کو اکٹھا کیا اور دارالندوہ میں یہ اجلاس منعقد کیا، اور اس میں کیا کیا کہ نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آخری نبی ہیں ان کے خلاف تدابیر، جو ان کے مشورے تھے، تجاویز تھی، وہ پیش کرنا شروع کی۔ کوئی کہتا کہ ہم ان کو اس طریقے سے قتل کریں گے، کوئی کہتا نعوذ باللہ یہ طریقہ اپنائیں گے، ایسے کریں گے۔ تو ابو جہل کی تدبیر پر بھی سب نے اتفاق کیا کہ ہر قبیلے کا ایک نوجوان نعوذ باللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی اس مہم میں شامل ہوگا، اور بنو ہاشم اس سے پھر انتقام نہیں لے سکیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اس منصوبے کے لیے رات کا جو پہر تھا، یعنی رات کا ٹائم تھا، وہ سلیکٹ کیا کہ رات کو ہم پہرا دیں گے، اور جیسے ہی صبح رسول اللہ باہر آئیں گے تو ہم ان کو قتل کر دیں گے، سب جو وہاں پہ لوگ شامل ہوں گے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے اس ارادے سے آگاہ کیا۔ ہمارے نبی نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر یثرب کی طرف ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ سفر کی تیاری کا حکم دیا۔ رات کو کفار مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا۔ محاصرہ یعنی کہ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے، طاق میں بیٹھ گئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور ڈرو مت، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ میرے پاس جن لوگوں کی امانتیں ہیں وہ لوٹا کر یثرب آ جانا۔ یعنی کہ اس کنڈیشن میں بھی آپ غور کریں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی امانتوں کی فکر ہے کہ وہ ان کی امانتیں ان تک پہنچ جائیں، اور اس وجہ سے ان کو اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وہاں پہ رہنے کا حکم دیا۔ اس سے ہمیں بھی امانت داری کا جذبہ ہمارے دل میں مزید بڑھنا چاہیے کہ ہمیں امانت داری پر پورے طریقے سے دیانت داری کے معاملے کو اپنانا چاہیے۔ ہمارے اپنی جو جتنے بھی معاملات ہیں ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے نکلے اور اپنی مٹھی میں خاک لی، یعنی مٹی لی، اور جو معاشرہ کرنے والے لوگ تھے ان پر پھینک دی۔ تو اس مٹی کی وجہ سے، اس خاک کی وجہ سے انہیں کچھ دکھائی نہ دیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحفاظت ان کے درمیان سے نکل گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور ان کے ساتھ پھر غار ثور کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھرانے نے سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرح سے خیال رکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے قریش کی تمام نقل و حرکت کی خبر آپ تک پہنچاتے۔ اسی طرح حضرت اسما جو حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی وہ ان تک کھانا پہنچاتی رہیں۔ اور یہ جو غار ثور ہے یہ مکہ مکرمہ کے جنوب میں واقع ہے، ایک اونچا پہاڑ جس میں پھر ایک غار ہے جس کا نام ثور ہے، جہاں پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق انہوں نے وہاں پہ پڑاؤ کیا۔ ساری رات انتظار کرنے کے بعد جب کفار مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پایا تو سخت غصے میں آ گئے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کو زندہ یا مردہ گرفتار کر کے لائے گا اسے 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔
غار ثور میں 3 دن رہنے کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ یثرب کے لیے روانہ ہوئے. راستے میں ایک شخص سراقہ بن مالک نے گھوڑے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا, آپ کا پیچھا کیا. جب وہ جان گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنا ناممکن ہے تو وہ معافی کا طلبگار ہوا. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہجرت مدینہ, اس میں جو قبا بستی ہے اس کے حوالے سے بڑی انٹرسٹنگ آپ کو معلومات بتاتا چلوں کہ جو اہل یثرب یعنی کہ جو مدینہ منورہ کے لوگ تھے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے نکلنے کی خبر ان تک پہنچ چکی تھی. وہ بے چینی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے. غار ثور سے نکلنے کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبا پہنچے. اس جگہ کا نام قبا تھا. تو یہ مدینہ منورہ سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر بستی یہ موجود ہے, یہ علاقہ جسے قبا کہتے ہیں. قبا کی بستی میں آپ نے چند روز قیام کیا, وہاں پہ ٹھہرے. بنو عمرو بن عوف قبیلے کے سردار کلثوم بن ہدم کو میزبانی کا شرف ملا. انہوں نے ان کی میزبانی کی, مہمان نوازی. اسلامی تاریخ کی جو سب سے پہلی مسجد ہے وہ بھی اسی جگہ آباد کی گئی, بنائی گئی, اسی لیے اس مسجد کو بھی مسجد قبا کہتے ہیں. مدینہ منورہ جاتے ہوئے بنی سالم کی بستی میں نماز جمعہ کی ادائیگی بھی کی گئی. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے سارا یثرب جو مدینہ منورہ کا پرانا نام تھا وہ ان کی آمد کے لیے آیا ہوا تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے. انصار مدینہ قبا سے مدینہ منورہ تک راستے کے دونوں جانب صفے باندھے کھڑے تھے. انصار کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ڈف بجا بجا کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر رہی تھیں. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, اس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے ویلکم کیا, استقبال کیا. ہر کوئی شخص وہاں پہ جو موجود تھا وہ یہی چاہتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مہمان بنے. اور اس لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میری اونٹنی کی مہار چھوڑ دو, یعنی کہ ان کی جو رسی ہے, جس جگہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا میری یہ جو اونٹنی ہے اسی جگہ بیٹھ جائے گی اور پھر میں ان کے گھر ان کو شرف بخش دوں گا. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر قیام فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یثرب آنے کے بعد یثرب کا نام مدینہ النبی پڑ گیا. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج کے سبق کے اہم نکات. حکم الہی ملتے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا اور لوگوں کی مانتے لٹانے کا حکم دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے گھر سے نکلے اور جو محاصرہ کرنے والے لوگ ہیں ان پر ایک مٹھی خاک ان کی طرف پھینکی اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی. پھر آپ وہاں سے قبا کے مقام پہ پہنچے, وہاں پہ مسجد تعمیر کی. اس کے بعد پھر اہل یثرب نے ان کا استقبال کیا, یعنی کہ مدینہ منورہ جس کا پرانا نام یثرب تھا, اور پھر انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ویلکم کیا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو یہ سعادت ملی کہ انہوں نے آپ کی مہمان نوازی کی. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج کے سبق کے حوالے سے یہ MCQs آپ نے فل کرنے ہیں. ویڈیو کو سٹاپ کر لینا ہے, اس کے بعد آپ نے دیکھنے ہے کہ آپ کے رائٹ آنسرس یہی ہیں. درست جواب پر آپ کو شاباش, اور اگر کوئی جواب غلط بھی ہے تو کوئی بات نہیں, اپنی اصلاح کیجیے. اسی کے ساتھ آپ نے درست بیان پر ٹک اور غلط پر کراس کا نشان لگانا ہے. ویڈیو کو سٹاپ کر دینا ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا آپ کے آنسرس یہی ہیں. اسی طرح آج کے سبق کے اعادہ کے لیے آپ کے لیے یہ مشق تیار کی گئی ہے جس کو آپ نے مکمل کرنا ہے. جزاک اللہ خیرہ.